السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیل حسن۔ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ تحفظات کے حوالے سے جو خط تھا اس پر ایک جوابی خط لکھا ہے اور 11 وجوہات بتائی ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کو جسٹس منیب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی میں کیوں نامزد نہیں کیا اور جسٹس امین الدین خان کو کیوں کیا۔ وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی دستیاب نہیں تھے، لیکن جسٹس منیب اختر کے حوالے سے کافی لمبی چوڑی وجوہات، تقریباً 11 وجوہات بتائی ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہ ان کو کیوں نہیں بٹھایا۔ اور اگر اس کا متن، خط کا متن دیکھا جائے تو کافی دلائل دیے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کسی قانون کے تحت بھی نہیں پوچھ سکتے چیف جسٹس سے کہ وہ کس رکن کو، تیسرے رکن کے لیے کس جج کو وہ نامزد کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی طیب بلوچ، ان سے چل کر بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ طیب بلوچ جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ آج خط میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو وجوہات لکھی وہ جسٹس منیب اختر کے خلاف ایک چارج شیٹ نہیں ہے؟ بالکل آپ نے درست کہا کہ اگر ان 11 وجوہات کو جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کے اس لیٹر کے جواب میں ان کو لکھا ہے، لیٹر ان کو وہ وجوہات دی ہے بیسیکلی، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب کا یہ اعتراض تھا کہ وجوہات جو ہیں وہ مجھے نہیں بتائی گئیں کہ کمیٹی میں منیب اختر کو کیوں نکالا گیا اور امین الدین خان کو کیوں شامل کیا، حالانکہ جسٹس منصور علی شاہ اس پورے پروسیس کا حصہ تھے، وہ بہتر طور پر جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود جسٹس منصور علی شاہ نے ایک چیز کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی، اور یہ سارا کچھ اس خط سے، مطلب میں نہیں کہہ رہا، ہاں اس خط سے یہ چیز تاثر آ رہا ہے، بادی النظر میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو لیٹر لکھا، اس لیٹر میں بیسیکلی ایک تو انہوں نے 11 وجوہات پیش کی، ریزنز پیش کی جسٹس منصور علی شاہ کے رسپانس میں کہ جسٹس منیب اختر کو کیوں شامل نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد اس ڈیٹیل میں جا کے انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کو بھی جو ہے وہ حقیقت بتلائی کہ آپ کے سامنے جو پروسیس ہوتے رہے ہیں، اب آپ اس پروسیس کے پھر انکاری کیوں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم ان 11 وجوہات کو مد نظر رکھیں تو یہ واقعی ایک جو ہے وہ سنگین قسم کی چارج شیٹ ہے، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ جو سپریم کورٹ کی فنکشننگ ہے اس میں پرابلم کریٹ کر رہے ہیں یا ہرڈل کریٹ کر رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے دیکھیں، اور آپ جو کہہ رہے ہیں اس کی ایک وجہ، ایک ریزن خط میں لکھی بھی ہوئی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہ جسٹس منیب اختر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی مخالفت کی تھی، اور 2 ججز میں سے وہ ایک جج ہیں جنہوں نے گرمیوں کی جو پوری تعطیلات ہیں وہ بھی گزاری، اس کو انجوائے کیا، اور مقدمات کا جو بوجھ تھا سپریم کورٹ میں اس کو بھی نظر انداز کیا، اور تعطیلات کے باوجود وہ اجلاس میں شرکت کرتے رہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو جسٹس یحییٰ آفریدی پر عدم اعتماد۔ نہیں شرکت بھی نہیں کرتے رہے، یہی تو میٹر ہے نا۔ بات یہ ہے کہ جب یہ تعطیلات پہ جا رہے ہیں، پہلی بات ہے کہ ایک چیز سامنے رکھیں، ایک سائڈ پہ قانون ہے، ایک سائڈ پہ رولز ہیں، تو آپ قانون کو فوقیت دیں گے یا رولز کو فوقیت دیں گے؟ تو قانون کہتا ہے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کہتا ہے کہ 14 روز میں جو ارجنٹ میٹر ہیں آپ نے وہ لگانے ہیں، ٹھیک ہے۔ مخصوص نشستوں پہ نظر ثانی آئی، چیف جسٹس نے ٹیبل کی، منصور علی شاہ اور منیب اختر نے کہا کہ نہیں جی ہم نے چھٹیاں کرنی ہیں، اب چھٹیاں قانون میں نہیں ہیں، چھٹیاں رولز میں ہیں، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کے رولز چھٹیوں کی پر، تو انہوں نے رولز کو اہمیت دی، فوقیت دی چھٹیوں کو، آئین میں رکاوٹ ڈالی آئین کی فراہمی میں، ایک بات۔ دوسرا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں، اخلاقی طور پہ آپ ایک چیز کے مخالف ہیں، آپ ایک چیز کو مانتے نہیں ہیں، ایک قانون کو آپ نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا۔ منیب اختر نے بڑھ چڑھ کر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی مخالفت کی، اچھا، لیکن وہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا، تو اس کے بعد وہ قانون بن گیا، اس کا اطلاق ہو گیا، پھر اس کے تحت جو کمیٹی بنی اس میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب جایا کہ بھی میں دیکھو اخلاقیات یہی کہتی ہیں کہ میں ایک چیز کو مانتا نہیں ہوں، میں اس کا حصہ کیوں بنوں، بیٹھ گئے۔
پھر آپ نے جو کہا نا کہ چھٹیوں میں، اب وہ تھا کہ بھئی قاضی صاحب نے کہا کہ آپ تو جا رہے ہیں چھٹیوں پہ، تو یہ کمیٹی کا جو اجلاس ہونا ہے تو ٹھیک ہے آپ کی غیر موجودگی میں پھر ہم جیسے یحییٰ خان افریدی کو شامل کر لیتے ہیں. نہیں 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 نہیں، یحییٰ خان افریدی کو شامل نہیں کرنا، میں ہی شامل ہوں گا. انہوں نے کہا آپ تو چھٹیوں پہ ہوں گے. نہیں، میں چھٹیوں کے دوران بھی کمیٹی کا جب اجلاس ہوں گا اویلیبل ہوں گا. پھر کمیٹی کے اجلاس آپ نے دیکھا کتنے عرصہ ہوا ہی نہیں ہے کہ چھٹیوں میں جب اجلاس بلایا جاتا تھا منیب اختر پہ سامنے آتے ہی نہیں تھے. تو اس کی وجہ سے دیکھیں، ایک تو انہوں نے جسٹس یحییٰ خان افریدی پہ عدم اعتماد کہ میری غیر موجودگی میں یحییٰ خان افریدی شامل نہ ہو سکے، اور دوسرا انہوں نے یہ میٹر کر دیا کہ خود جو کمٹمنٹ کی کہ میں چھٹیوں کے باوجود پیش ہوں گا یا کمیٹی کی میٹنگ میں حاضر ہوں گا، وہ بھی انہوں نے نہیں کیا. تو وہ جو سموتھ فنکشننگ ہے اس میں جان کے رکاوٹ ڈالی. اب اس میں بادی النظر میں جو میں وہ سمجھ رہا ہوں وجہ کیا تھی کہ کوئی بھی کیس وہ بھی میری مرضی اور میری منشا کے بغیر نہ لگ سکے. اب اس کو یہ پتا تھا کہ سپریم کورٹ میں 2 اہم کیسز بڑے عرصے سے پینڈنگ ہیں، اور اس کو پتا تھا ایجنڈے پہ بھی وہ کیسز آ چکے ہیں. ایک 63A کا نظر ثانی میٹر، ایک آڈیو لیکس. ٹھیک ہے، 63A میں جسٹس منیب اختر بذات خود شامل ہیں، آتھر جج ہیں اس کے، جس میں ان کے اوپر یہ کہا گیا ایک موجود جج کی جانب سے کہ آئین کو انہوں نے ری رائٹ کیا. ٹھیک، اب دوسرے میٹر پہ آ جاتے ہیں. آڈیو لیکس میں بھی جو ہے وہ جسٹس منیب اختر جو ہے ان کا آڈیو لیکس میں ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو اب ان دونوں معاملات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو وہ تو نہیں چاہیں گے. اور اس کے علاوہ مخصوص نشستوں میں نظر ثانی بھی غالباً آ چکی تھی، وہ آ چکی تھی، وہ بھی نہیں لگنے دی. تو یہ میٹر تھے. اب وہ 14 روز کیا سب کچھ گزر گئے ہیں، تو یہ سموتھ فنکشننگ میں پرابلمٹک بن گئے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اچھا یہ تو چلو کمیٹی کا ایشو ہے، کمیٹی سے ہٹ کے بھی وہ کورٹ میں آ جاتے ہیں. اب کورٹ میں خاص کر جب سے، میں آپ کو ریزن دیتا ہوں، جب سے وہ اپنا جسٹس اعجاز الاحسن استعفیٰ دے کے گئے ہیں نا، تو منیب اختر کا دل ہی نہیں لگ رہا سپریم کورٹ میں. اچھا ہاں، حقیقت یہ ہے، اگر دل لگتا تو کیسز سنتے نا. اب کیسز کیا کرتے ہیں کہ صبح 9:30 بجے آتے ہیں، 11 بجے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اور اس کا ذکر ہے، اس کا بھی ذکر ہے، خط میں ذکر ہے. اچھا اب میں کئی وکلا کو جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں یار ہمارے کیس لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ 11 بجے تک 2-3 کیس کر کے، اور وہ بھی جو آتا ہے اس پہ عبوری حکم جاری کر کے پھر اس پہ فائنل آرڈر بھی جاری نہیں کرتے، اور کہتے ہیں ہمارے کیس ہی نہیں لگ رہے، ہمیں پرابلم ہے. اچھا صرف یہ نہیں، پھر جو ساتھی ججز ہیں جو اس کے بینچ میں شامل ہوتے ہیں، انہوں نے چیف جسٹس کو شکایت کی کہ یار کہ آپ نے ہمیں جو ہے منیب اختر کے ساتھ بینچ میں تو بٹھایا ہے، لیکن وہ تو 11 بجے کے بعد کیس ہی نہیں سنتے. ٹھیک ہے نا، تو یہ تو ہم اپنا کام ہی نہیں کر پا رہے، ہمیں تو تنخواہ ملتی ہے. یہ 63A والا ہی کیس تھا جب یہ معاملہ آیا تھا سپریم کورٹ، اور اس وقت بھی تعطیلات ہی چل رہی تھی گرمی کی، جب جسٹس منیب اختر کراچی سے آئے تھے کیس سننے کے لیے. صرف تعطیلات کیا تھیں، رات کو 11 بجے تک یہ بیٹھتے تھے. یہ پرویز الہی کی حکومت بنانے کے لیے 63A کے تحت انہوں نے رات کو عدالتیں نہیں لگائی تھی. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی اس ٹائم، پی ڈی ایم کی حکومت تھی. اچھا اس کے سارے وکلا، ساری اتحادی جماعتیں بائیکاٹ کر گئیں. ان کے بائیکاٹ کے باوجود ان کے کانوں پہ جو تک نہیں رینگی، انہوں نے پھر بھی وہ آرڈر جاری کر دیا تھا. تو یہ منیب اختر رات کو 12 بجے بیٹھتے تھے عمرانی سہولت کاری کے لیے. ٹھیک ہے نا، اب جو 11 بجے تک نہیں بیٹھ سکتے، دن کے 11 بجے تک، وہ تو رات کو 12 بجے تک بیٹھتے تھے، اب تو دن کے 11 بجے چھٹی کر کے چلے جاتے ہیں. تو اس سے جو فنکشن ہے وہ پرابلم ہو رہا ہے، مطلب رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. اچھا پھر یہ اس کے ساتھ اور بھی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی ہیں چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے. ٹھیک ہے، کہ کیسز میں کس طریقے سے رکاوٹ. اچھا پھر مین چیز ہے کہ اڈھاک جج لگائے. اب اڈھاک جج سینئر جج ہے، منیب اختر سے تو بہت سینئر ہے. اب ان کو انہوں نے چونکہ کمیٹی میں یہ شامل ہیں کہ کون سا کیس کدھر لگے گا، کس بینچ کے پاس لگے گا، ان سینئر ججز کو جو ہے انہوں نے سائڈ پہ کر دیا، ان کو لمیٹڈ کر دیا مخصوص کیسز کے لیے. شریعت ایپلیٹ بینچ میں بھی نہیں بیٹھنے دے رہے، باقی مین کیسز میں بھی ان کو نہیں بیٹھنے دے رہے. نہیں کہ یہ صرف وہی کیس سنیں گے، ان کا مقصد یہ تھا کہ زیر پینڈنسی کو کم کرنے کے لیے ان کو مخصوص کیسز کے علاوہ اور کیسز دینے بھی نہیں دے رہے. ایک بات. اچھا دوسری جو منیب، لیکن اس پہ تو بیٹھنے دے رہے ہیں، جو 63A والا جو ثانی ہے اس پہ تو مظہر عالم مظہر عالم یہ ایڈ ہاک جج تھے. نہیں نا، اس کی ریزن اور ہے. مظہر عالم میاں خیل اڈھاک کے علاوہ اس ججمنٹ کے بینچ کا حصہ تھے نا، وہ تو اس وجہ سے بیٹھ رہی ہیں. صحیح، ورنہ تو یہ ان کو نہیں بیٹھنے دے رہے. اچھا اس کے علاوہ منیب اختر صاحب پہ یہ بھی چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا کہ یار ان کا تو اخلاق درست نہیں ہے، ان کی تو زبان شائستہ نہیں ہے. اچھا یہ تو مطلب ہے مہذب
तहजीब से भी आ रही है कि एक कमेटी का उन्होंने जिक्र किया कि कमेटी के एक सीनियर रुकन के खिलाफ इन्होंने नाशाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की, दुरुस्त वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है ना। जहाँ पे चीफ जस्टिस मौजूद थे वो मेरे ख्याल से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग की बात कर रहे थे जिसमें अमेंडमेंट्स जो हैं अच्छा, तो रूल्स हाँ, अमेंडमेंट्स को तो चीफ जस्टिस मौजूद थे, सीनियर जज मौजूद थे और एक कमेटी के रुकन या कमीशन के रुकन के खिलाफ इन्होंने ऐसा बर्ताव किया कि एक जज से, जज और वो भी सुप्रीम कोर्ट का, उसका अपना एक लेवल होता है यार, उस जज से तो तवक्को नहीं की जा रही थी। तो सारी जो चीज़ें अब काजी साहब ने उसको बतला दी हैं, तो ये एक इसकी चार्जशीट है। आपको क्या लगता है कि अब इस पे जस्टिस मुनीब अख्तर का भी कोई रद्द-ए-अमल आएगा या नहीं आएगा इस खत पे? क्योंकि खत का एक सिलसिला है और देखिए मुनीब एक अख्तर, चीज़ तो हमें ये माननी पड़ेगी कि ये जो ख़त वाली जो एक रस्म है ये शुरू, इसका आगाज़ ही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने उस वक्त किया था जब ये जज थे सुप्रीम कोर्ट के ही और इनके खिलाफ सदारती रेफरेंस आया था, तो उधर से ये ख़त किताबत का एक सिलसिला नहीं, ख़त किताबत का सिलसिला पहले भी चलता रहा, लेकिन काजी साहब के जो ख़त किताबत थी ना वो होती थी आइन और कानून पे अमल दरामद के लिए। इनकी ख़त किताबत हो रही है कि आइन और कानून पे अमल दरामद क्यों हो रहा है। मंसूर अली शाह का ख़त क्या है कि कमेटी में मैं नहीं बैठता, मुझे मुनीब साहब चाहिए, मुनीब नहीं है तो मैं कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ। उनका रीज़न है बड़ा वैलिड, वो कहते हैं कि तरमीमी ऑर्डिनेंस जैसे ही नाफिजुल अमल हुआ फ़ौरन ही आपने जो है तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी का मेंबर बना के और इजलास तलब कर। जी, अब वो रीज़न है उसका जवाब भी आप काजी साहब ने दिया है कि नहीं दिया? क्या जवाब दिया? अब मैं आपको बताता हूँ उसका जवाब क्या है। ये तो आपके पास वजूहात आई हैं सिर्फ मुनीब अख्तर वाली, जो उन्होंने आईना दिखाया है खुद मंसूर अली शाह को, ठीक है ना। वो कहते हैं जस्टिस शाह आपने हक़ाइक़ जाने बगैर इल्ज़ाम ऐद किया कि मैंने जस्टिस याया अफरीदी दूसरे सीनियर जज को बाईपास किया, ठीक है। फिर कहते हैं तीसरे सीनियर जज को, अच्छा जस्टिस अफरीदी को अगर कोई जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता था वो जस्टिस मुनीब अख्तर है, जिसका जवाबी ख़त मैंने जिक्र किया है। आगे वो कह रही है मुनीब उसके मंसूर अली शाह से मुतल्लिक है, इस बात का जिक्र ख़त के इब्तिदा में उन 11 वजूहात में बयान कर चुका हूँ, काजी साहब कह रहे हैं। फिर ये है कि अब सुने, जो आप कह रहे हैं ना मंसूर अली शाह का रीज़न है, तो अब ये रीज़न का जवाब सुन लें। 20 सितंबर को कमेटी के इजलास के बारे में जस्टिस याया अफरीदी से राब्ते की कोशिश की गई। जस्टिस याया अफरीदी जुम्मे को उस वक्त दस्तयाब नहीं थे। जस्टिस याया की अदम दस्तयाबी पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान से दरख्वास्त की तो उन्होंने अपनी लाहौर मुलतवी किया। आगे जस्टिस मंसूर अली शाह आपने कमेटी में अदम शिरकत के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को मुतले नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह आपने रजिस्ट्रार को कहा कि आपको कोई और मसरूफियत है और कमेटी इजलास में शरीक नहीं हो सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह आपकी अदम शिरकत के बहस कमेटी का इजलास जुम्मे को जो था उसको मुलतवी करना पड़ा। फिर 2 दिन बाद जस्टिस मंसूर अली शाह आपने लिखा कि कमेटी में उस वक्त तक शिरकत नहीं करेंगे जब तक आपके अल्टीमेटम पर अमल नहीं होता। ताहम गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह आपकी मौजूदगी में आपके सामने जस्टिस याया अफरीदी से कमेटी में शिरकत के लिए कहा, तो जस्टिस याया अफरीदी ने जो है वो जजेस कमेटी में बैठने से जो है इनकार किया। उन्होंने कहा मैं नहीं बैठना चाहता। तो अब जब उनका इतराज़ तो ख़त्म हो गया कि किसी और दूसरे सीनियर जज को जो है वो शामिल नहीं किया, इतराज़ ख़त्म हो गया ना, तो उसके बाद अमीनुद्दीन खान को अगर शामिल कर दिया है तो ये तो मुनीब अख्तर साहब ने तो सिर्फ इस वजह से ख़त लिखा है कि मुझे मुनीब चाहिए कमेटी में और कोई भी नहीं चाहिए। याया अफरीदी के सामने, यानी मंसूर अली शाह के सामने याया अफरीदी से चीफ जस्टिस बात कर रहे हैं, वो तो इस प्रोसेस के विटनेस हैं मंसूर अली शाह साहब, फिर वो ख़त क्यों लिख रहे हैं? बात तो वही मैं कह रहा हूँ कि काजी साहब जो ख़त लिखते थे वो आइन और कानून पे अमलदारी के लिए होता था, इन्होंने सिर्फ ख़त लिखने हैं कि ये स्मूथ फंक्शनिंग ना हो सके। सिंपल सी बात है। मुझे ये बताएं 18 जुलाई को एक कमेटी का इजलास हुआ था, मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच बना था, मुनीब अख्तर भी उस कमेटी का हिस्सा थे। उस टाइम 63A की पटिशन लगनी थी कि ये 63A की पटिशन जो है, ठीक है, ये समाअत होगी और मंसूर अली शाह उसमें थे, मुनीब अख्तर शामिल थे, याया अफरीदी शामिल थे और बाकी जमाल खान मंदोखेल और वो मज़हर आलम, यानी कि ये 5 रुकनी बेंच बन चुका था। तो मंसूर अली शाह ने इनकार क्यों कर दिया? मंसूर अली शाह ने इनकार किया तो अब
چیف جسٹس نے اپنی سربراہی میں بینچ بنایا. وجہ کیا تھی کہ وہ منصور علی شاہ بھی چاہتے ہیں کہ منیب اختر کی 63A والی ججمنٹ جو ہے اس پر نظر ثانی نہ ہو سکے. وجہ کیا؟ سب سے مین وجہ ہے کہ 63A والی پہ نظر ثانی نہ منیب صاحب چاہتے ہیں نہ منصور علی شاہ چاہتے ہیں. وہ وجہ یہی ہے اس کی وجہ پولیٹیکل ہے, پولیٹیکل ہے نا. ہاں پولیٹیکل آئینی ترمیم ہے نا. اب سوری ٹو سے جو ہے سیاست جو ہے وہ تو اب یہ کر رہے ہیں نا, وہ بیچارے اسپیکر یا قومی اسمبلی یہ میں سیاستدان تو بیچارے کچھ کر ہی نہیں پا رہے نا. انہوں نے یہ سیاست کی وجہ سے سیاست برائے سیاست ہو رہی ہے اور پارلیمانی سیاست ہو رہی ہے کہ پارلیمان 2/3 نہ کر سکے, پارلیمان قانون سازی نہ کر سکے. اس وجہ سے 63A والا جو بینچ بنا تھا منصور علی شاہ کی سربراہی میں, اس کو خود منصور علی شاہ نے انکار کر دیا. اب سنیں کیوں یاد آیا ہے نظر ثانی؟ یہ اب یاد نہیں آیا. پچھلے جنوری فروری کے علاوہ پچھلے 3 ماہ سے وہ کوشش کر رہے ہیں. 3 ماہ سے جب قاضی صاحب آئے تو اس ٹائم تو کمیٹی آ گئی. اب بات یہ تھی کمیٹی اس وجہ سے بنائی تھی کہ چیف جسٹس کے پاس ابسولوٹ پاور نہ ہونی چاہیے, آمرانہ سوچنا ہو, ٹھیک ہے نا, چیزیں تقسیم ہو جائیں. لیکن اس کے بعد یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے جب سے منصور اور منیب گٹھ جوڑ بنا تو انہوں نے تو چیف جسٹس کو ہی معزول کر دیا. چیف جسٹس پچھلے 3-4 ماہ سے اٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ یہ 63A کا جو ہے وہ لگایا جائے. 2 سال سے یہ پینڈنگ پڑا ہے تو وہ تو لگانے نہیں دے رہے. اصل معاملات تو یہ ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا کہ منصور علی شاہ کی سربراہی میں آج سے 1.5 مہینہ پہلے بینچ بن چکا تھا. منصور علی شاہ سائیڈ پہ ہو گئے اور اب جب قاضی صاحب نے امین الدین خان کو شامل کرایا تو پھر بھی اس کمیٹی پہ اعتراض کر دیا. مین وجہ اعتراض کی یہ ہے, یہ اعتراض برائے اعتراض ہے, اس میں آئین اور قانون کچھ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ 63A پہ نظر ثانی نہ ہو سکے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منیب اختر نے جو آئین کو ری رائٹ کیا ہے وہ فیصلہ ریورس ہو جائے اور پھر پارلیمان کے پاس جو ہے وہ 2/3 کو پورا کرنے کا کوئی موقع مل جائے. صرف وہ یہ وجہ, نہ صرف یہ وجہ ہے بلکہ انا کا بھی مسئلہ ہے. بہرحال خطوط کا سلسلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بند ہونے چاہیے, اس کو میڈیا میں کم از کم نہیں آنا چاہیے کیونکہ اس سے ادارے کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.